لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ آج 11 ربیع الاول ہے۔ پوری دنیا میں بالعموم اور ملک پاکستان میں بالخصوص ایک بہت بڑا بدعت نواز طبقہ اس مہینے میں سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، پیغمبر اعظم، آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، سید الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ اپنے جعلی اور نقلی انداز میں آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کے خاتمے کے لیے، جن کاموں سے روکنے کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور 12 ربیع الاول کو آپ کی محبت کا رنگ دے کر، عقیدت کا رنگ دے کر، محبت کی آڑ میں ہندوانہ، یہودیانہ، مجوسیانہ، عیسائیانہ، شیعیانہ تمام تر رسوم و رواج کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ پہ بہتان باندھے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، نبی کی محبت کی آڑ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی صفات کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، اور ہر وہ کام جو غیر مہذب معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ جبکہ آئیے دیکھیے، غور کریں، ہمارے لیے کیا ضابطہ حیات، کیا طرز زندگی اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کن باتوں کا درس دے کے گئے، کیا سبق سکھا کے گئے، کس بات کی تعلیم دے کر گئے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کن کاموں سے رکنا چاہیے تھا۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا، لیل و نہار، دن رات، صبح مساء، شام و سحر، ہر معاملے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور خالق کائنات نے آپ کی ہستی مبارک کو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بنایا، بہترین ہمارے لیے سیمپل اور نمونہ بنایا، اور ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دعوی ایمان کرنے والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں بہترین قدوہ ہے، اسوہ ہے، بہترین راہبری ہے، بہترین رہنمائی ہے۔ لیکن ہر ایک کے نصیبے میں نہیں ہوگی یہ۔ ہر بندہ نبی کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائے گا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، نبی کو اپنا اسوہ حسنہ بنائے گا تو وہ شخص جو حقیقی معنی میں اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، رب نے اپنے سامنے کھڑا کر کے
مجھ سے زندگی کے سارے احوال کے متعلق پوچھنا ہے، میں اپنے دن رات گزاروں امام الانبیاء کی پیروی میں، اطاعت میں، اتباع میں۔ میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں حب نبی نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہے، وہ پکا جہنمی ہے، جنت میں نہیں جا سکتا جس بندے کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں۔ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جن سے ہر بندے کو ایک قلبی فطری محبت ہوا کرتی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں ایک طرف، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ میرے نبی صاحب ان سے کہتے ہیں اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، بیٹے، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیویاں خامند، تمہارا کنبہ قبیلہ برادری رشتہ دار، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے مندا پڑنے سے، جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، ومساکن ترضونها، وہ بنگلے، وہ کوٹھیاں، وہ رہائش گاہیں، وہ بہترین آسودہ حال مکان جن کو تم پسند کرتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ ایک طرف ہے ان کی محبت اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہے، ان تینوں چیزوں کی محبت کی آڑے آتی ہیں یہ 8 چیزیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کے آڑے آتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں۔ ماں کی محبت غالب آتی، باپ کی محبت غالب آتی ہے، بیٹوں کی محبت غالب آتی ہے، بیوی خامد کی محبت غالب آتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، ایک طرف اسلام پکار کے کہہ رہا ہے آؤ جہاد کرو، ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں اٹھو نماز پڑھو، لیکن اس کو کاروبار محبوب ہے، کاروبار آڑے آتا ہے، اس کا کنبہ قبیلہ آڑے آتا ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ان دنیاوی ساری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بات پہ اگر گفتگو کی جائے تو لمبا مضمون ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تم میں محمد کی پیروی شروع کر دو، میرے پیچھے جہاں جہاں میں قدم رکھتا ہوں میرے قدم پہ قدم رکھتے چلے جاؤ، میرے نقشے قدم پہ چلو، یحببکم اللہ۔ اب تو تم دعویٰ کر رہے ہو نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، آواز آئے گی، اے میرے بندے تو میرا محبوب بن گیا ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ اپنے محبوب کو ایذا تو نہیں دے گا، تکلیف تو نہیں دے گا،
عذاب کے اندر مبتلا تو نہیں کرے گا۔ پھر اللہ زندگی کے ساری کمیاں کوتاہیاں خطائیں غلطیاں سیاکاریاں بدکاریاں سب پہ اللہ اپنی رحمت کے ذریعے پانی پھیر کے قلم کے ذریعے مٹا کے اللہ تمہیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ سے محبت۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے شریک پکڑتے ہیں اور ان سے ایسی محبت، گہری دوستی اور گہری محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے تھی۔ لیکن جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے اپنے معبودوں سے محبت کی نسبت اپنے رب سے سچی سچی اور گہری محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں نہ گھر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ باہر کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کاروبار کی پرواہ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ سب کچھ نچھاور کر کے، دیس نکالا اختیار کر کے، ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حصول کے لیے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ماں باپ چھوڑ چھاڑ کے، عزیز رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے، سب کچھ کو خیر بات کہہ کے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اپنے دل میں بسا کے ہجرتیں کر جاتے ہیں۔ ہجرتیں نہیں کر جاتے بلکہ میدان جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ سچی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں یہ بات نقل کی ہے، باب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ کون ہے جو نبی سے محبت نہیں کرتا؟ آج کے رسول ہونے کے دعوے دار، آپ سے محبت کے دعوے کرنے والے ہر وہ کام کرتے ہیں جو نبی کی مخالفت میں ہے اور دعویٰ ایمان کا اور دعویٰ عشق کا، دعویٰ محبت کا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کسی کہنے والے نے کہا کہ تَتَّاثِرْ رَسُولَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا الْأَمْرِ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ بڑی بہترین بات کہی کہنے والے نے، کہتا تاثیر رسول وانت تظہر حبه، پیغمبر کی ہر لمحہ پیغمبر کی نافرمانی کرتا پھرتا ہے، لیکن نعرے محبت کے، دعوے محبت کے، نعرے عقیدت کے، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، میں قربان جاواں یا رسول اللہ، میں باری، میں قربان۔ صبح ہی نبی کی محبت پہ اسرا چلا رہا ہے، وہ نبی کی سنت پہ اسرا چلا رہا ہے اور کہتا ہے میں صدقے جاواں یا رسول اللہ۔ عجب انداز ہے تیرا محبت کا۔ کہتا ھذا لعمری بالقیاس بدیع، قسم ہے یہ تو دنیا کے ہر قاعدے کلیے کے اندر بڑا انوکھا انداز ہے کہ اظہار محبت کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، دعویٰ محبت کا کر رہا ہے، دعویٰ عقیدت کا کر رہا ہے، اور جیسی اس کی شکل ہے، جیسا اس کا کردار ہے، جیسا اس کا اخلاق ہے، جو اس کی دعوت ہے بالکل اس کے الٹ۔ یہ تو بڑی انوکھی بات ہے۔ آگے کہتا ہے لو کان حبک صادقا لأطعته، اگر تیری محبت نبی سے سچی ہوتی تو ضرور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محب اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ محب اپنے محبوب کا، محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہے۔ عام دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں
دو یار ہیں، دو سجن ہیں، دو بیلی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، چلنا پھرنا، حتیٰ کہ ان کی بولی، ان کی گفتار، حتیٰ کہ ان کا لباس ایک جیسا نمایاں ہوتا ہے۔ معاشرے کے لوگ دیکھتے ہیں، واہ یار کمال بات ہے، یہ محبت ہے۔ جیسے اس کی شکل و صورت ویسے ہی اس کے محبوب کی شکل و صورت۔ یار یار کی نکالی کرتا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر وہ جاتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے ادھر وہ بیٹھتا ہے۔ اس کے لباس، اس کی فضاقتہ، سر کے بالوں کی کیفیت، چہرہ ویسا ہی۔ یہ محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو جب ایک کچھ کر رہا ہے دوسرا کچھ کر رہا ہے، اس کے مخالفت کر رہا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ کیسی یاری ہے؟ یہ تو دغا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، ہر لحظہ ہر لمحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔ آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا جو کردار ہے، آپ کے جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریرات ہیں، جو آپ کے سامنے کام کیے گئے، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے، یا آپ نے اسٹیمپ لگا دی کہ ٹھیک ہے یہ تقریری حدیث ہے، آپ کی تمام تر احادیث، آپ کی سنت، اس کو اپنے کردار میں لایا جائے۔ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ دو الفاظ ہیں، دو ٹوک آپ نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، جس نے اوڑھنا بچھونا میری سنت کو بنایا، گویا کہ اس نے مجھ سے سچی محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، جنت کے اندر وہ میرا ساتھی ہوگا، اسے جنت ملے گی۔ تو محبت ثابت کیا ہوا؟ آپ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور محبت کا معیار کیا ہے؟ جھوٹے نعرے دعوے نہیں، کردار کی بات آئے تو اس کے مخالفت میں نہیں، جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کہا ہے، من مان، میری عبادات، میرا کاروبار، میری بود و باش، میری خوشی، میری غمی، الغرض زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، یہ میرے دعوی محبت اور نعرہ محبت کے اندر میری سچائی کی دلیل ہے۔ اگر میں ان کی مخالفت کرتا ہوں اور دعویٰ محبت کا کرتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں دعویٰ محبت۔ اللہ اکبر۔ عبادات دیکھ لیں، آئیے ذرا غور کریں، یہ جو محبت کے دعوے نعرے لگانے والے، اور کل جلوس نکلیں گے اور اہل ایمان کو کفر کے فتوے لگا لگا کے کافر قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور طرح طرح کے فتوے لگائیں گے سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایسی ایسی بکواس، ایسے ایسے فتوے جو نبی پاک پہ فٹ ہوتے ہیں اور جو صحابہ پہ فٹ کرتے ہیں، تابعین اتباع تابعین پہ فٹ ہوتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ استغفر اللہ، انہوں نے خوشی نہیں منائی ہے، اور اس کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ اگر جشن منانا یہ ثابت ہوتا تو اس کی تاریخ میں اختلاف نہ ہوتا۔ اسلامی اقدار ہیں، اسلام کے اندر جو عبادات کے روز اور دن مقرر کیے گئے ہیں، ان کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں۔ سارے جانتے ہیں رمضان کے اختتام پہ عید الفطر ہوتی ہے،
10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نبی پاک کی تاریخ ولادت میں کیوں اختلاف ہے؟ آپ کی تاریخ وفات میں کیوں اختلاف ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ کسی کا جشن ولادت منایا جائے یا برسی منائی جائے، وفات پر سال بعد برسی منائی جائے، غم کا اظہار کیا جائے یا سالگرہ کی جائے، اسلام میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا، تم سال بعد سالگرہ کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو، خوشی مناتے ہو یا برسی مناتے ہو۔ اللہ کی قسم نہیں مناتے، ہم جو مناتے ہیں وہ اہل الحدیث ہی نہیں ہے، شریعت کی یہ تعلیم نہیں ہے، نبی پاک نے ہمیں یہ بتایا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بتایا سکھایا ہوتا، کم از کم نبی پاک کی تاریخ ولادت میں اختلاف نہ ہوتا، آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف نہ ہوتا۔ اتنے سارے اختلاف۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم بیان کرتے ہیں نبی پاک کی تاریخ ولادت، 10 محرم مہینہ ہی بدل دیا۔ ان کا بڑا احمد رضا خان ملفوظات کے اندر لکھتا ہے نبی پاک کی تاریخ ولادت بھی 12 ربیع الاول ہے اور تاریخ وفات بھی 12 ربیع الاول ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک ہی دن ایک آدمی پیدا ہو اور اسی دن ہی اسی تاریخ میں فوت ہو، تو اس کے والدین، اس کے عزیز رشتہ دار خوشی منائیں گے یا افسردہ ہوں گے؟ اس دن کو یاد کر کے اس دن کے اندر افسردہ ہوں گے، افسوس زدہ ہوں گے کہ آج کا دن میرا فلاں، میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی اس دن فوت ہوا تھا، یا خوشی کریں گے؟ عجب انداز ہے ہمارا۔ نبی کو ہم نے کھلونا بنا لیا ہے، عجیب تماشا بنایا ہم نے۔ بہرحال عبادات دیکھیں میرے محترم بھائیوں، آئیے ہم اہل الحدیث ہیں جنہوں نے جشن میلاد نہیں منایا بلکہ مشن نبوت اور رسالت کو بنایا ہے۔ ہم عبادات کے اندر ذرا دیکھیں، غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز میں ہم نے دوسروں کو چھوڑ دیا۔ ہم نہیں اپنی نظروں میں کسی کو بڑا جانتے، ہماری آنکھوں میں نہیں باندھتا کوئی شخص، چاہے بڑے سے بڑے پگڑی والا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا شیخ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا محبت شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، سب کی فقاہتیں ایک طرف ہے، ان کو بڑائی ملی ہے تو بڑے کی اطاعت میں ملی ہے، اور وہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ کی محبت میں ہم نے کہا نہیں ہے کوئی غوث، نہیں ہے کوئی قطب، نہیں ہے کوئی ابدال، نہیں ہے کوئی کلندر، نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا پیر، نہیں ہے کوئی بڑے سے بڑا گدی نشین، نہیں ہے کوئی قبر والا۔ ہم نہیں مانتے، اے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی داد رس، فریاد رس، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق کا مالک، کوئی عزت ذلت کا مالک، کوئی نفع نقصان کا مالک، مختار کل تیرے علاوہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے سچی سچی محبت کرتے ہیں، تیری محبت میں ہماری نظروں میں کوئی نہیں باندھتا، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی نظروں میں نہیں باندھتا، چاہے بڑے سے بڑا پیر ولی کیوں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر نبیوں سے، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم ما أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا
معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، اور نبیوں تمہاری نبوت اور رسالت دنیا کے اندر میں بھیجوں اور وہ جاری ساری ہو، کتابیں دے دوں، سارے سلسلے جاری ہوں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک میرا عظیم الشان رسول آ جائے، عظمتوں والا نبی آ جائے۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ڈیوٹی کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بضرور اس پہ ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنا ہوگا۔ اور اللہ نے ان کو پکا کرنے کے لیے فرمایا اقرار تم اور میرے نبیوں مانتے ہو، میرے اس عہد و پیمان کو تسلیم کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو سارے نبیوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، بعد میں اللہ نے دھمکی دے دی، مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے دھمکی کے انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، فمن تولا بعد ذالک، مجھ سے یہ وعدہ اس نبی کی عظمت و جلالت و شان اور اس کی رفعت اور بلندی کا اقرار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نبی اپنی نبوت اور رسالت کے سکے کو جاری رکھے گا، فمن تولا بعد ذالک، اپنے اس عہد و پیمان کو اس سے منہ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، تو سمجھیں، یاد رکھنا، وہ لوگ فاسق ہو جائیں گے، نافرمان ہو جائیں گے، اللہ نبوت نہیں دیکھیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے اللہ نے بات۔ اللہ اکبر، یہ تو عالم روا کی بات ہے۔ معراج کی رات پھر اللہ نے پریکٹیکل کروا دیا۔ نبی پاک مسجد اقصیٰ گئے اور مسجد اقصیٰ سے پھر معراج ہوا۔ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، سارے موجود ہیں، اور ایسے کہ جیسے امام کے منتظر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، وہاں باپ بھی موجود ہے، ابو البشر جناب آدم علیہ السلام بھی، جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، بڑے بڑے کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد، سلیمان، سارے انبیاء موجود ہیں۔ جبریل نے پریکٹیکل کروا دیا اور کہا ہوتے ہوئے تیرے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا، جتھے ہووے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ثابت کر دیا عملی طور پر، نبیوں کو بتا دیا جتھے ہووے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی دے اگے کوئی کھلو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وعدہ لیا تھا نا کہ میرا نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوتیں چھوڑ دینی اور اس پر ایمان لے آنا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، ہوتے ہوئے نبی کی گفتار، مت دیکھ کسی کا کون کردار، نبی کی حدیث کا ہوتے ہوئے، آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے، ہمارا یہ قصور ہے اہل الحدیث کا، ہمارا اوڑھنا بچھونا دو ہی اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو کر کے دکھا دیا، ہمارا اوڑھنا بچھونا وہی ہے۔ ہم نہیں دیکھتے کسی بڑے سے بڑے امام کو بھی، ان اماموں کو امامت ملی ہے تو میرے نبی کی اتباع اور اقتداء اور اطاعت میں ملی۔ وہ امام، اللہ کی قسم امام ہو ہی نہیں سکتا، امام الہدا ہو ہی نہیں سکتا، ہدایت کا پیشوا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی اتباع اور اطاعت نہ کرے۔
ہم نے اپنا اڑنا بچھونا تو یہی محبت کا تقاضا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اسی لیے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نبی پاک کی سنت کو، آئیے ذرا، نماز ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی نبی پاک کی اتباع ہے۔ بڑے سارے مسائل ہیں، لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا، چونکہ ہم یہ ہوتے ہیں، چونکہ ہم وہ ہوتے ہیں، آئیں بائیں شائیں کر کے ادھر ادھر نکل گئے۔ لیکن ہم نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آپ سے سچی محبت ہے، ہم دغا باز نہیں ہیں، ہم فراڈیے نہیں ہیں، ہم نعرے لگانے والے نہیں، کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں ہیں، ہم ہر لمحہ آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہم سے بشری تقاضے کے مطابق انفرادی طور پر غلطی تو ہو سکتی ہے، ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں، غلط کار سیاہکار تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا اوڑھنا بچھونا اگر ہمارا مطمع نظر اصول ہے تو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ بس آئیے ہم دوہری اعلان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ یار لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بڑے نے کہا ہے لہذا دوہری اذان کوئی نہیں، ہم اقاری تکبیر کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اقاری تکبیر کہتے ہیں، نبی کی محبت میں یار لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اقاری تکبیر سکھائی ہے، ہم اقاری بھی کہتے ہیں، دوہری سکھائی ہے، دوہری بھی کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، ہم اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، ہمیں بھی آتا ہے درود، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ اے ہمارے محبوب، آپ کی محبت میں، آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے۔ اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، کون سا پڑھتے ہیں؟ لکی ہزاری تاج نہیں، بلکہ آپ کی محبت میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ابراہیمی درود اذان کے بعد، پہلے نہیں، آپ کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اذان کے بعد درود مسنون پڑھو، مسنون درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو۔ اے صبا مدینے جانا، جا کر میرا سلام کہنا، کہتا ہے تیرا دیوانہ یا نبی سلام۔ وہ ہواؤں کو نہیں ہم کہتے، ہم خدا کو کہتے ہیں، ہوا کو نہیں کہتے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہی ایسے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہی ایسے۔ ہم آپ کی محبت میں درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وضو مائع مطلق سے کرتے ہیں، مائع مقید سے نہیں، نبیذ کے پانی سے نہیں، یا کسی پھل کے رس سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا یہ ہے، آپ کی محبت میں ہم مائع مطلق کے ساتھ وضو کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیمم میں صرف ایک ضرب لگاتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں دو ضربیں نہیں لگاتے، ایک ضرب لگا کے ہاتھوں کا مسح کر لیا اور دوسری ضرب لگا کے چہرے کا مسح کر لیا، ایسے نہیں۔ آپ کی محبت میں لوگ لاکھ تانا دے، ہم کہتے نہیں دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک ضرب کے ساتھ ہم ہاتھوں کا بھی تیمم کریں گے، چہرے کا بھی تیمم کریں گے۔ آپ کی محبت میں کتے کے جوٹے برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں گے، آپ کی محبت میں ہدایت کے اصول کے مطابق 3 مرتبہ نہیں، بلکہ اے محبوب آپ نے کہا کتا جس برتن کے اندر منہ داخل کر دے اس کو 7 مرتبہ دھو، 7 مرتبہ۔ اتنا پلید ہے کتا۔ آپ کی محبت میں ہم 7 مرتبہ دھوئیں گے۔ ہدایہ کہتی ہے، یار لوگ کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں 3 دفعہ، نہیں مانتے، کیوں؟ آپ کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، کتے کی کھال پہ ہم نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ یار لوگ کہتے ہیں ایما احابن دوبیگا فقط طاہورا، جو چمڑا بھی رنگ دیا جائے، دباغت دی جائے، وہ پاک ہو جاتا ہے، لہذا کتا۔ میں کس کس کی بات کروں، کیا کیا کروں، کیا کیا کہوں، کیا کچھ انہوں نے لکھا۔
میرے محبوب آپ کی محبت میں ہم کتے کی کھال پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کی محبت میں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس کو؟ امام کو نہیں، پیر کو نہیں، امام بخاری کو نہیں، رب کعبہ کی قسم میں امام بخاری کی بھی تکلیف نہیں کرتے، بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، نہیں مانتے۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے، حدیث سے ہٹتا ہے، فکر کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کا امکان ہے، نئی غلطی کا امکان تو پیغمبر علیہ السلام سے رہی، کیونکہ ان کا وحی سے تعلق ہے، ان کا وحی سے تعلق نہیں، غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر غلطی ہوئی، بڑے سے بڑے امام سے بھی غلطی، نہیں مانتے آپ کی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کے شروع میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں یار لوگوں نے لکھا اللہ اکبر کہہ لو، اللہ الکبیر کہہ لو، اللہ العظم کہہ لو، اللہ العظیم کہہ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ بزرگ دارت فارسی میں کہہ لو، اپنی پنجابی میں اللہ سب سے بڑا ہے اردو میں کہہ لو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یار لوگوں نے لکھا ہماری نظروں میں نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں تو صرف مانتے ہیں، اس سے نماز شروع ہوگی اللہ اکبر۔ بس آپ کی محبت میں ہم کسی کے قول کردار کو نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نماز شروع ہو گئی۔ نماز پڑھنے شروع کرنے سے پہلے رفع الیدین ہے، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہینڈز اپ ہوتے ہیں، ہینڈز اپ ہوتے ہیں، اور اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو سیدھا اٹھاتے ہیں۔ آپ کی محبت میں، میرے نبی آپ کی محبت میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ رفع الیدین کر کے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھتے ہیں، تو آپ کی محبت میں لوگ چاہے لاکھوں تانے دے، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، زیر ناف باندھ لو، ناف کے اوپر باندھ لو، پیٹ پہ باندھ لو، ہم کہتے ہیں نہیں، میرے محبوب نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ کا یہ دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر ہوتا ہے، یہ ذراع یہاں تک ہے، یہاں تک باندھو، یہ آٹومیٹکلی طور پر سینے پر ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ بالکل سینے پر ہوگا۔ آپ کی محبت میں یار لوگ تانے دیں تو دیتے ہیں، دیتے رہیں، ان کے مقدر میں یہی سب کچھ ہے، ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے سکھایا یہ ہے۔ حدیث کی بغاوت، حدیث کی مخالفت، نبی پاک کی مخالفت ہی سکھائی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مر تو سکتے ہیں، کر تو سکتے ہیں، تانے تو جھیل سکتے ہیں، لیکن آپ کی محبت میں آپ کی سنت کو دغا نہیں دے سکتے۔ ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، چاہے وہ امام ہے، اکیلا ہے، مقتدی ہے، سب کے لیے۔ میرے محبوب تیرا فرمان آ گیا سر آنکھوں پہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہے۔ ہم قرآن اٹھا کے بھی سر پہ کہیں گے، قسم دے کر بھی کہیں گے، اللہ کی قسم اس کی نماز نہیں، چاہے وہ اکیلا ہے، امام ہے، مقتدی ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، کتب صحاح، کتب حدیث بڑی بڑی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ لوگ ہم سے مناظرے کریں، مجادلے کریں، مباحثے کریں، ہمیں تانے دے اور یہاں تک بکواس کریں، جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کے منہ میں گندگی، اس کے منہ میں غلاظت، اس کے منہ میں کوئلے، اس کے منہ میں گرم پتھر، اس کے منہ میں پتہ نہیں کیا کہوں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب کرے۔ میرے نبی ہم نے سب کے تانے برداشت کیے، آپ کی محبت میں آپ نے کہا نہیں ہوتی، اللہ کی قسم نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، اس کے بعد امام بھی، مقتدی بھی اونچی آواز سے ان للمسجد للجۃ، مسجد نبی کے اندر گونج پیدا ہو جاتی، آمین۔ جتنے یہودی اس آمین سے چڑھتے تھے اتنا کسی اور عمل سے نہیں چڑھتے تھے، اور آج کل کے بھی یہ اماموں کا دم بھرنے والے
ان سے محبتوں کی پینگے چڑھانے والے، دعوے کرنے والے لاکھ کے ہم عاشق رسول ہیں، لیکن نبی پاک سے اس قدر آپ کی سنت سے دشمنی اور مخالفت کہ چڑھتے ہیں، سڑتے ہیں۔ کس سے؟ آمین سے۔ رب سے التجا ہے، دعا ہے، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ ہم نے فاتحہ کے اندر دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین بالجہر۔ اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں ہم کہتے ہیں، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ میرے محبوب، آپ کی محبت میں لوگ لاکھ تانے دیں، اٹھنے لگے ہو، مکھیاں دور ہٹاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، وہ تین ایسے تانے۔ اور یہ بات اگر ہوتی، اور کس کے ساتھ تم بغاوت کا اظہار کر رہے ہو؟ میرے نبی کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت 2 رکعتیں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ہم اہل الحدیث رفع الیدین کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ سے محبت ہے۔ لاکھ تانے دیں لوگ، لاکھ بکواس کریں، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ کی محبت کا تقاضا۔ جلسہ استراحت کرتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے 3 رکعتیں پڑھ کے سجدے سے ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی صحیح بخاری میں، کہ نبی پاک آپ ڈائریکٹ سجدے سے سیدھا کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ تھوڑا سا آرام کرتے تھے، حتیٰ یستوی جالسا، حتیٰ کہ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے پھر کھڑے۔ یہ جلسہ استراحت ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی محبت میں لوگ لاکھ تانے دیں، نہ مانے، ہم کہتے ہیں انہیں ان کے اپنے امام مبارک، ہمیں اماموں کا امام، امام آدم مبارک۔ آپ کی محبت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ آخری تشہد میں تورک کرتے ہیں، چوتڑ کے اوپر بیٹھتے ہیں، بائیں چوتڑ پہ، اور بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کی طرف نکال کے۔ آپ کی محبت میں لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لاکھ دعوے کریں عاشق رسول کے، لیکن نہیں مانتے، چونکہ ہم یوں ہوتے ہیں۔ کدھر گیا تیرا دعویٰ محبت، نعرہ محبت، نعرہ عقیدت کدھر گیا؟ اللہ کے نبی، آپ کی محبت میں ہم تورک کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت میں، آپ کی اتباع میں 4 نمازیں ہم اول وقت میں ادا کرتے ہیں۔ 4 نمازیں اول وقت میں، جب وقت ہو گیا ہے تو پھر اس کو اول وقت میں ادا کرو۔ اور آپ کی سنت کی اقتداء میں آپ کا ساری زندگی کا معمول ہے، جان بوجھ کے آپ نے لیٹ نہیں کی۔ یار لوگ چاہے 12 سوا 12 بجے ٹائم ہوا ہے ظہر کی نماز کا، 2:30 بجے جا کے ادا کریں، کیسی محبت ہے ان کی؟ ہمارے امام صاحب نے یوں فرمایا ہے، فلاں پیر صاحب نے یوں، ٹھیک ہے دیکھو ان کی طرف، ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء کی طرف، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی محبت میں ہم نمازیں اول وقت میں ادا کرتے ہیں، فجر کو دن چڑھے ادا نہیں کرتے، بلکہ تاریکی میں۔ میرے محبوب، آپ نے تاریکی کے اندر پڑھی ہے، ہم بھی رات کی تاریکی میں پڑھتے ہیں، اندھیرے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سحری کی اذان آپ کی محبت میں یار لوگ نہیں مانتے، تہجد چھڑانے کے لیے، سحری کھانے کے لیے یہ اذان فجر کی اذان سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ پہلے ہوتی تھی، سارا سال ہوتی تھی۔ آپ کی محبت میں ہم یہ کہنے کے قائل ہیں، نماز استسقاء اطاعت رسول کی کے اندر آپ کی محبت میں بارش بند ہو جائے، یار لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ صرف دعا ہی کرنی ہے، میدان کے اندر جا کے نماز کوئی نہیں پڑھنی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، شرح وقایہ میں ہم نے پڑھا، ہدایہ میں ہم نے پڑھا، کہتے ہیں نماز کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھا دیکھی اب ہماری طرف دیکھ کے یہ بھی پڑھنا شروع کر۔ صلاۃ استسقاء، بارش مانگنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی محبت میں یار لوگ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ نماز قصر کرتے ہیں 9 میل کے فاصلے پہ، 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت پہ نہیں، آپ کی محبت میں۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں بہت ساری ہیں، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال
معذرت کے ساتھ، امام فرض پڑھ رہا ہے، مقتدی نفل پڑھ رہا ہے، مقتدی امام نفل پڑھ رہا ہے، مقتدی فرض پڑھ رہا ہے، نیت میں فرق ہو سکتا ہے، ہم اس کے قائل ہیں آپ کی محبت میں۔ یار لوگ نہیں مانتے تو ان کا مقدر آپ کی محبت میں، آپ نے ایسے جاری و ساری کیا ہے، ہم مانتے ہیں سارا آنکھوں پہ آپ کی محبت میں۔ یار لوگ کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے ہوا آ گئی ہے نا تو زوردار گود مار لو، سلام پھر جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہو گے نماز مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے اگر یہ کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہدایہ کے اندر لکھا ہے کسی سے کلام کر لے، گود مار لے، زوردار پاد مار لے، اس کی نماز مکمل ہے۔ کیوں؟ ان کے بڑے نے کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہے گا نماز مکمل نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہ کام اگر ہو جائے گا نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ کی محبت میں اللہ اکبر، شیر خار بچہ ہے، بچی ہے، اس کے پیشاب میں فرق ہم کرتے ہیں آپ کی محبت میں۔ آپ نے ہمیں درس دیا، یار لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے۔ وہ بچہ یا بچی جو دودھ پیتا ہے، جس کا گزارا دودھ پہ ہے، بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پہ، چھینٹے مار دینے کافی ہے، نہ بھی دھوئیں تو کفایت کر جائے گا۔ نبی کی محبت میں ہم مانتے ہیں، یار لوگ نہیں مانتے تو نہ مانتے۔ اللہ اکبر، ایک وطر ہم پڑھنے کے قائل ہیں۔ اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں یار لوگوں نے زندگیاں لگا دی، کھپا دی۔ انور شاہ کشمیری لکھنے پہ مجبور ہو گیا، ساری زندگی میں ایک وطر کا جواب ڈھونڈتا رہا ہوں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، مجھ سے بن نہیں پایا۔ اب کتنا تو اللہ کا بندہ درویش ہے، ساری زندگی برباد کر دی ہے حدیث کا رد کرنے میں، جواب ڈھونڈ، کس کا جواب ڈھونڈ رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے میں عاشق رسول ہے، مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، اور ساری زندگی لگا دی ہے سارے مسائل میں نبی پاک کی مخالفت میں، آپ کا جواب ڈھونڈنے میں۔ کہتا ہے اس کا جواب مجھ سے نہیں بن سکا، ایک وطر کا جواب۔ حنفی نہیں مانتے تو ان کے مقدر میں، ہم مانتے ہیں آپ کی محبت میں۔ اللہ اکبر، پگڑی پہ مسا نبی کی محبت میں، عورتوں کا مسجد میں آنا نبی کی محبت میں۔ یار لوگ نہیں مانتے، عورتیں عیدگاہ میں نہیں جا سکتی، ہم کہتے ہیں جا سکتی ہیں آپ کی محبت میں۔ کیوں مخالفت ہے؟ تمہیں اپنا دین مبارک ہو، ہمیں اپنا امام مبارک ہو۔ ہمارا امام نبیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، نماز شروع کرنے لگا ہے، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے، پیچھے اس امام دے منہ طرف کے نہیں مانتے۔ ہم دل کی نیت اور دل کا ارادہ، دل کی سوچ کے قائل ہیں، نیت دل کا فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ الفاظ ہم عربی میں بھی بنا سکتے ہیں، اردو پنجابی میں بھی بنا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، یار لوگوں نے گھڑے ہیں، بنائے ہیں۔ ایک جگہ ہم قلعہ کے اندر گئے تو جنازگاہ میں نیت لکھی ہوئی دیکھی، عربی کے اندر، عربی میں نیت لکھی ہوئی۔ عربی ہمیں نہیں آتی، عربی بھی آتی ہے، ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی محبت میں۔ نیت دل کا فعل ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، سوچ ہے، زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدعت ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں ہم اس بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ مسجد میں نماز جنازہ ہم میرے محبوب آپ کی محبت میں ادا کرتے ہیں، یار لوگ نہیں مانتے، اگرچہ آج ان کو ماننا پڑ گیا ہے، مانتے ہیں، عملی طور پر ماننے کے قائل ہو گئے ہیں، لیکن مجبور ہیں۔ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، میرے محترم بھائیوں، ہم کہتے ہیں جمعہ ہوتا ہے آپ کی محبت میں۔ دیہات میں جمعہ ہی نہیں ہوتا، کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، عجب انداز ہے، عجیب تماشا بنایا ان لوگوں نے۔
دیہات میں قربانی کوئی نہیں ہے، عید نہیں ہے، شہروں میں جائیں اپنے گھر بار چھوڑ کے۔ صبح کی سنتیں اگر فرض نماز سے پہلے رہ گئی ہے، تمہاری ہدایت کہتی ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے، سنتوں کی چھٹی کروا دی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر پہلے رہ گئی ہیں تو بعد میں بھی ادا کر سکتے، سورج نکلنے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہو۔ اے میرے محبوب، آپ کی محبت میں اللہ اکبر، باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں انہیں پر اکتفا کرتا ہوں، اختصار کرتا ہوں۔ عیدین کے اندر 12 تکبیریں ہم کہتے ہیں آپ کی محبت میں، یار لوگ 6 کہتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی پہلی رکعت کے اندر قرات سے پہلے، دوسری میں قرات کے بعد۔ ہم پہلی رکعت کے اندر بھی قرات سے پہلے 6 اور دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلے 6، آپ کی محبت میں۔ میرے محبوب، آپ سے محبت ہے، ہم نہیں دیکھتے کسی کی فقہ کو، یہ فقہ ان کو مبارک ہوں، یہ ان کی فکریں، ان کی سوچ ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ ہمیں آپ سے سچی محبت ہے۔ لاکھ دعوے کریں، بنگڑے ڈالیں، ناچیں گائیں، باہر نکل کے مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، رقص و سرود ہو، چھیڑ چھاڑ ہو، بڑا کچھ ہو، ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی محبت میں عزت و عصمت، چادر اور چار دیواری کا تو نے درس دیا میرے نبی، آپ کی محبت میں ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم یہ بکواس، ہلڑ بازی، منچلوں کا بازاروں کے اندر نکلنا اور ہرکارے مارنا، ڈھول کی تھاپ پہ رقص و سرود کرنا، ناچنا ہم نہیں کرتے آپ کی محبت میں۔ کیوں؟ آپ نے نفرت کی ہے اس سے، یہ توڑنے کے لیے آیا، آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے آئے۔ میرے محترم بھائیو، باقی انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بھی اور اپنے سچے رسول کی بھی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے، جس کے بغیر جنت نہیں ہے، جس کے بغیر آدمی کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ آج یہ لوگ لاکھوں روپیہ اجاڑیں گے، کل لاکھوں روپیہ، اور بلکہ یکم ربیع الاول سے لاکھوں روپیہ اجاڑ رہے، لیکن سب اکارت ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتے یہ ہے نبی کی محبت میں ہم سارا کچھ کر رہے، سب کچھ تباہ و برباد، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے ہم ترازو نہیں رکھیں گے، ان کو جہنم رسید کر دیں گے ایسے لوگوں کو جو بدعت کا ارتکاب کرنے والے، نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت ایمان پہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔